بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، بات کریں گے آج کے اس ویلاگ میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، جن کے لیے پولنگ ڈے 12 ستمبر ہے اور ایک مہینے سے بھی کم وقت باقی ہے۔ اب اس کے لیے ہم آپ کو احوال بتائیں گے گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 نشستوں کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ 10 نشستیں کس کے حصے میں آئیں گی، ماضی میں ان 10 نشستوں پر کیا نتائج برآمد ہوئے۔ ہم اس سے پہلے کراچی، لاہور، راولپنڈی، ایبٹ آباد، ملتان اور حیدرآباد کے حوالے سے آپ کو تفصیلات دے چکے ہیں، اور آج بات کرتے ہیں جناب اس ویڈیو کے اندر گوجرانوالہ کی۔ گوجرانوالہ پاکستان کا ایک بڑا ضلع، اور کراچی، لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد کے بعد جو ہے ایک بڑا شہر۔ اور گوجرانوالہ ضلع کا اگر جائزہ لیا جائے تو جناب یہاں پر قومی اسمبلی کی جو 6 نشستیں ہیں، NA 79 سے لے کر NA 84 تک، اور 2018 کے انتخابات میں یہ 6 کی 6 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصے میں آئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نشست نہ مل سکی۔ اس طرح سے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گوجرانوالہ کے اندر PP 51 سے لے کے PP 64 تک 14 نشستیں ہیں گوجرانوالہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر، اور تمام کی تمام 14 نشستیں 2018 کے انتخابات میں نواز لیگ نے جیتی، تحریک انصاف کے حصے میں کوئی نشست نہیں آئی۔ اس طرح سے لاہور کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ کو بھی نواز لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ لیکن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا سچویشن رہی 2015 میں، اور 2021 کے عام انتخابات میں کیا سچویشن ہوگی، اس حوالے سے تفصیلات جناب آپ کو بتاتے ہیں۔ 2015 کے انتخابات کے اندر گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر 10 حلقے تھے، 10 نشستیں تھیں، اور اس مرتبہ 2021 کے جو انتخابات ہیں نئی حلقہ بندیوں کے بعد گوجرانوالہ کے اندر اس مرتبہ بھی 10 نشستیں ہیں، اور جو 2015 کے اندر صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ بات اگر سب سے پہلے کریں گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 1 کی، تو طاہر فاروق چیمہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 1503 ووٹ انہوں نے لیے تھے، کامیاب قرار پائے تھے۔ مقابلے میں ان کے محمد ارشد باجوہ پاکستان تحریک انصاف کے 552 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 ظفر اللہ خان سوہی آزاد امیدوار 1215 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور کلوز کانٹیسٹ صرف 19 ووٹوں سے نواز لیگ کے قمر علی چیمہ 1196 ووٹ انہوں نے لیے، وہ ہار گئے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3 کا نتیجہ کچھ یوں رہا تھا 2015 کے انتخابات میں۔ ہمایوں رشید پاکستان تحریک انصاف کے 830 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، مقابلے میں ان کے ڈاکٹر تنویر احمد اوان نواز لیگ کے 575 ووٹ لے سکے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 4 کی اگر بات کریں تو یہاں پر کچھ صورتحال یوں رہی کہ چودھری ناصر حسین پاکستان تحریک انصاف کے 968 ووٹ جناب انہوں نے لیے، پہلے نمبر پر رہے، اور ان سے مقابلہ ہار گئے نواز لیگ کے میاں محمد شبیر، جو کہ 748 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ نمبر 5 کی بات کی جائے تو نواز لیگ کے شبیر حسین مغل 1133 ووٹ لے کر اس حلقے سے وارڈ نمبر 5 سے کامیاب قرار پائے تھے، مقابلے میں ان کے ملک محمد آزاد احمد آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 1022 ووٹ حاصل کیے تھے، دوسرے نمبر پر وہ آئے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 6 کی اگر بات کی جائے تو شہباز رشید نواز لیگ کے 1069 ووٹ لے کر جیت گئے تھے، اور کلوز کنٹیسٹ کے بعد اصغر وڑائچ پاکستان تحریک انصاف کے 950 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ جناب اگر وارڈ نمبر 7 کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے چودھری غلام قادر وڑائچ 890 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے، مقابلے میں ان کے خالد پرویز بلو بٹ آزاد امیدوار تھے، 715 ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 8 کی بات کی جائے تو میاں ندیم اکرم آزاد امیدوار تھے، 884 ووٹ لے کر وہ کامیاب قرار پائے تھے، مقابلے میں مرزا اسرار بیگ نواز لیگ کے انہوں نے 869 ووٹ حاصل کیے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 9 چودھری محمد نواز حفیظ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 1252 ووٹ انہوں نے لیے، کامیاب قرار پائے، مقابلے میں چودھری محسن تنویر تحریک انصاف کے 527 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ کا آخری حلقہ یعنی وارڈ نمبر 10
محسن نوید چیمہ نواز لیگ کے 985 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے۔ مقابلے میں ان کے محمد طارق مغل نے آزاد امیدوار تھے 765 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو ناظرین، اگر کینٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ کی 10 نشستوں کا جائزہ لیا جائے تو ان 10 نشستوں میں 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں 5 نشستیں نواز لیگ کے حصے میں آئی تھیں، 3 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی اور 2 نشستوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے باوجود کہ 2013 کے عام انتخابات میں مرکز کے اندر اور صوبے کے اندر نواز لیگ کی حکومت تھی، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی حد تک نواز لیگ کو ٹف ٹائم دیا اور نواز لیگ نے 5 نشستیں جیتیں، جبکہ تحریک انصاف بھی 3 نشستوں میں جیتنے میں کامیاب رہی، جہاں سے وہ ہارے آزاد امیدوار یا نواز لیگ کے مقابلے میں، وہاں سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہتر رہا، کلوز کنٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ اس وقت جناب جو صورتحال ہے گوجرانوالہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے 2021 کے بلدیاتی انتخابات کینٹونمنٹ بورڈ کے جو ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان ڈیفینیٹلی کر دیا تھا۔ اب تو امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور اس وقت کیونکہ پاکستان کے مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو ڈیفینیٹلی جس کی صوبے کے اندر اور مرکز کے اندر حکومت ہو، کیونکہ فنڈ ملتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کو بعد میں حکومت کی جانب سے، صوبائی حکومتوں کی جانب سے، تو ڈیفینیٹلی ایک ایج حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں ہونے کا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو حکومتی پارٹی کے امیدوار ہوتے ہیں انہیں نسبتاً جو ہے وہ زیادہ بہتر لوگ ووٹ کرتے ہیں، کیونکہ ووٹ انہیں کریں گے تو وہ اگر حکومتی امیدوار منتخب ہوں گے تو وہ ان کے ترقیاتی کام بھی کروائیں گے۔ جو صورتحال ہے جناب تازہ ترین کہ یہ جو انتخابات ہیں، ان کے لیے جن لوگوں نے ابھی تک اپنے جو ہے وہ جو اس کو کہنا چاہیے کہ جن امیدواروں کا حتمی اعلان کیا ہے، ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان میں وارڈ نمبر 1 سے قمر علی چیمہ، وارڈ نمبر 2 سے چودھری ناصر حسین، وارڈ نمبر 3 چودھری محسن تنویر، وارڈ نمبر 4 سے محی الدین وڑائچ، وارڈ نمبر 5 سے طارق مغل، وارڈ نمبر 6 سے ساجد اکرام لون، وارڈ نمبر 7 سے مرزا نثار بیگ، وارڈ نمبر 8 سے رانا احسان خان، وارڈ نمبر 9 سے ہمایوں رشید اور وارڈ نمبر 10 سے غلام مجتبیٰ شامل ہیں۔ دوسری جانب ان کے مقابلے میں نواز لیگ نے بھی اپنے 10 امیدواروں کا جو اعلان کیا ہے، ان کے ناموں میں وارڈ نمبر 1 سے چودھری ظفر اللہ خان سوہی ایڈوکیٹ، وارڈ نمبر 2 سے چودھری ناصر محمود، وارڈ نمبر 3 سے میاں ندیم اکرم، وارڈ نمبر 4 سے وامق سعید بٹ، وارڈ نمبر 5 چودھری محسن نوید چیمہ، وارڈ نمبر 6 چودھری شہباز رشید، وارڈ نمبر 7 ملک محمد آزاد خان، وارڈ نمبر 8 ملک کامران، وارڈ نمبر 9 مجید چیمہ اور وارڈ نمبر 10 سے طاہر فاروق چیمہ شامل ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے امیدواروں کی جانب سے بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کا بھی اعلان کیا گیا ہے، وارڈ نمبر 3 سے لے کے وارڈ نمبر 10 تک، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وہ تمام وارڈز کے اوپر جو ہے وہ اپنے امیدوار نہیں دے سکی، 1-2 وارڈز کے اوپر ہی جو انہوں نے اپنے امیدواروں کے نام جو ہیں وہ دیے ہیں، اور لیکن یہ خبر نسبتاً تھوڑی پرانی تھی، اب اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ بھی ہیں، اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ اور مسلم لیگ کاف کے بھی امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اسی طرح جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے امیدوار بھی سامنے آئے ہیں، لیکن جو مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بالکل توقعات کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سچویشن 50-50% ہے، آزاد امیدواروں کے کم چانسز ہیں اس مرتبہ، اور جو سیاسی پنڈت ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں گوجرانوالہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن پر جو گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے خیال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ ان 10 نشستوں میں سے 5 نشستوں پر مضبوط ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ 5 نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیے اب 12 ستمبر کو کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نئی ویڈیو میں جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔